الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ بزرگوں، دوستو، اسلامی ماؤں اور بہنوں، پچھلے جمعہ سے پہلے والے جمعے میں دوسرے خطبے میں نے سنن ابی داؤد کی وہ روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی جسے عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی۔ ثم اقبل علینا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، تو آپ نے ایسا بلیغ اور جامع اور اچھے انداز کا خطبہ دیا جس خطبے سے آنکھیں بہہ پڑیں، لوگ رو پڑے اور دل لوگوں کے کانپنے لگے۔ فقال قائل، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ کأنها هذه موعظۃ مودع، یہ خطبہ تو ایسا خطبہ لگ رہا ہے جیسے کوئی رخصت کرنے والا اپنے رخصت کرنے والے مہمان کو کوئی وصیت کر رہا ہو، نصیحت کر رہا ہو۔ فماذا تعہد علینا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں اس موقع سے؟ آپ اتنا ہولناک اور دہشت میں ڈال دینے والا خطبہ جو دے رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے آپ کی؟ آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا، کہ میں تمہیں اللہ کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا ڈر، میں نے بتایا تھا اس خطبے میں کہ اللہ کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو ساری برائیوں سے رک جائے اور ساری اچھائیاں اس کی زندگی میں آ جائیں، سارے اچھے کردار، بلند اقدار اس کی زندگی میں داخل ہو جائیں اور سارے اوچھے کردار، اوچھے اقدار اس کی زندگی سے رخصت ہو جائیں اگر اللہ کا ڈر ہر کام کے کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہر جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ یقیناً تم پر نگراں ہے۔ ہمارا کوئی کام اس کی نگرانی سے اور اس کے دیکھ سے الگ نہیں ہے۔ ان اللہ قد احاط بكل شیء علما، ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے ہیں اپنے علم سے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے ہمارے کسی کام کو، کسی عمل کو، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو انسان تنہائی میں بھی برائیوں سے بچ پائے گا، تنہائی میں بھی برائیوں سے بچ جائے گا، برے کاموں سے بچ جائے گا۔ والسمع والطاعہ وإن عبدا حبشیا، اور سمع و طاعت، بات ماننے کا جذبہ، چاہے کسی حبشی غلام کو تمہارا امیر بنا دیا جائے۔ اب تو ہمارے یہاں عمارت ہی رخصت ہو چکی ہے، ہر آدمی تنہا امیر ہے، ہر مسلمان امیر ہے اور شریعت کا جانکار بھی۔ آپ اس سے کچھ بات کہیے تو کہے گا کیا میں نہیں جانتا ہوں؟ آپ ہی ایک جانتے ہیں۔ ہر آدمی جانتا بھی ہے اور ہر آدمی امیر بھی ہے، اس کو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے الیکشن کے موقع سے ابھی فون کیا کہ کیا طے ہوا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے؟ ہم نے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولوی اس لائق ہوتا ہے کہ وہ کوئی صحیح رہنمائی کر سکے؟ مولویوں کی ضرورت اس قوم کو صرف بچے کے کان میں اذان دینے کے وقت ہے اور بیٹے کی شادی میں نکاح پڑھانے کے وقت ہے اور مرنے کے بعد جنازے پڑھانے کی، بس۔ اس کے بعد مولوی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی اپنے انداز میں گزرے گی، ہم کسی قید و بند میں نہیں رہ سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن قید خانے کی زندگی گزارے گا، مومن قید خانے کی زندگی گزارے گا اور کافر آزادانہ طور پر زندگی گزارے گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے یہ دنیا اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو جنت بنا کے رکھنا ہے تو رکھیے، لیکن نبی کے اس فرمان کو یاد رکھیے، حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو شہوات سے، خواہشات سے، من موجیوں سے، منمانیوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ جو منمانیاں کرے گا، من موجیاں کرے گا، اپنے من کی زندگی گزارے گا، یہ کہے گا کہ ہماری زندگی ہماری مرضی، تو وہ اس کے لیے انتظار میں ہے۔
وحفت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو مکروہات سے، مکروہات کا مطلب ایسی چیز جو دل پر شاق گزرتی ہو، ایسا کام جو دل پر بھاری پڑتا ہو، ایسی چیزوں سے جنت کو گھیر دیا گیا ہے۔ تو عذاب زندگی مومن کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا آزادی کے لیے مومن کے لیے نہیں ہے۔ دوسرے لوگ آزادی منائیں اس دنیا میں، مومن آزاد نہیں رہتا، جو آزاد رہتا ہے وہ نبی کے اس فرمان کا حقدار ہے، مصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حبشی غلام بھی، کالا کلوٹھا غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے، اس کی بات ماننا ہے، اس کی فرمانبرداری کرنا ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہے، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانا ہے، اس کی چغلی نہیں کرنا ہے، اس کی غیبت نہیں کرنا ہے، اس کی برائیوں کو سر عام نہیں اچھالنا ہے، اس کی پگڑی نہیں اچھالنا ہے، اس کو جوتے نہیں مارنا ہے، نہیں۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلافات ہوں گے، بہت زیادہ اختلافات ہوں گے۔ نماز میں بھی اختلاف ہوگا، روزوں میں بھی اختلاف ہوگا، روزے کے ٹائمنگ میں اختلاف ہوگا، افطار اور سحری کے ٹائمنگ میں اختلاف ہوگا، نمازوں کی تعداد میں اختلاف ہوگا، نمازوں کے طریقوں میں اختلاف ہوگا، حج عمرہ کے موقع سے اختلاف ہوگا، زکوٰۃ اور صدقات ادائیگی کے موقع سے اختلاف ہوگا، شادی بیاہ کے موقع سے اختلاف ہوگا، جنازے کے موقع سے اختلاف ہوگا، ہر جگہ تم اختلاف دیکھو گے۔ ایسے اختلافات کو دور کرنے کے لیے تمہارے لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں آج کی تاریخ میں، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تمہارے لیے ضروری ہے میری سنت، میرا طریقہ۔ جہاں اختلاف آئے فوراً نبی کے امتی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہمارے نبی کا یہاں پر کیا نمونہ ہے، نبی کا نمونہ کیا ہے، ہمارے رسول نے اس موقع سے کیا فرمایا ہے، کسی اور کو نہ دیکھا جائے، چاہے وہ بڑی سے بڑی ہستی ہو۔ نبی سے بڑی ہستی تو نہیں ہو سکتی نا، نبی سے بڑی ہستی اگر کوئی نہیں ہے تو اختلافات دور کب ہوں گے؟ جب نبی کا طریقہ دیکھیں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر اللہ پر تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے، آخرت پر ایمان کا دعویٰ ہے، تو جب تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے میں، کسی بھی مسئلے میں، دینی مسئلہ ہو یا دنیاوی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف۔ یہ قاعدہ قرآن نے دیا ہے، اور نبی نے اس حدیث میں فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تمہارے اوپر ایسے حالات میں میری سنت ضروری ہے، میری سنت نہ ملے تو فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي کے بعد فرمایا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ہدایت یافتہ 4 خلفائے راشدین کی سنت دیکھو، طریقہ دیکھو۔ ہمارے پاس اتنا موقع کہاں ہے؟ اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے، پڑھ لیجئے، اب ٹائم نہیں ملتا ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے، ٹائم کبھی نہیں ملے گا، وقت کبھی نہیں ملے گا۔ آنکھ بند ہونے کے بعد وقت ہی وقت ہوگا، وقت ہی وقت ہوگا، وہاں آپ ہوں گے، آپ کا رب ہوگا۔ کوئی بتانے والا یا بتائے جانے پر عمل کرنے کا موقع ایسا نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ ساری چیزیں یہ دار العمل ہے، یہ زندگی یہ دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، وہاں وہ دار الجزا ہے، وہاں عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، لوگ چیخ و پکار مچا رہے ہوں گے جہنم میں اور کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں نکال دے یہاں سے کہ ہم جو عمل کرتے تھے دنیا میں اس کے علاوہ عمل صالح کر کے آئیں۔ اللہ اکبر، عمل کرتے تھے دنیا میں لیکن وہ عمل صالح نہیں تھا، اب موقع دے دے کہ عمل صالح کر کے آ جائیں۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تمہیں ہم نے 60 سال 70 سال کی عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، جس میں تم نصیحت حاصل کرتے، عبرت اور موعظت کی راہ لیتے، کیا موقع ہم نے نہیں دیا تھا، عمر نہیں دی تھی؟ تو وہ موقع نہیں رہے گا، وہاں جانے کے بعد کوئی دوبارہ واپس نہیں آتا، اسے موقع نہیں ملتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کا مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے کس موقع پر کون سی سنت نبی کی مر رہی ہے، کون سی سنت دفن ہو رہی ہے،
کس سنت کو ہم اور آپ اور ہمارا سماج پامال کر رہا ہے، کس سنت کو ہم اور آپ اور ہمارا سماج ڈیمیج کر رہا ہے، یہ دیکھا جائے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا مطلب ہی یہی تھا، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اتنا علم حاصل کرے، جانے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ جانے کہ اس کا عمل صحیح طریقے پر چل رہا ہے یا نہیں، وہ جو اخلاق و کردار وہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ نبی کے طور طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، اس کی شادی، اس کے گھر کے طور طریقے، اس کی زندگی، اس کے مرنے کے موقع سے ہونے والے سارے رسوم جو وہ انجام دے رہا ہے، کیا وہ نبی کے طریقے سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کا کفن دفن، اس کی تدفین۔ آج لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بات کہہ دیجیے تو لوگ اس کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردے کو پایتانے کی طرف سے قبر میں داخل کیا جائے، یعنی دکھن طرف سے ایسے داخل کیا جائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی آسانی کے لیے سائڈ سے اتار دیتے ہیں۔ آپ کہیے گا تو آپ کیا پرانی بات لے کے بیٹھے، نبی کی سنت ہے بھائی، تو ہم دفن کرنے کے وقت بھی نبی کی سنت کو اختیار نہیں کر سکتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری وقت میں بھی ہم نبی کی سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں داخل کرو تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھو۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ تو آخری وقت، آخری رسم، آخری فریضہ جو ہم اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنے بیٹے کا جو انجام دے رہے ہیں، اس موقع سے بھی ہم اپنے نبی کی سنت کی پرواہ نہیں کرتے۔ معاف کیجیے گا، سنت سے متعلق گفتگو آئندہ جمعوں میں بھی ہوگی۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔